الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ رعد کی آیت نمبر 2 سے کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد ترونہا، ان ستونوں کے بغیر جو تمہیں دکھائی دیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کی چھت کو بلند کر دیا ہے۔ فرمایا بغیر ستونوں کے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ستون تمہیں اس کے اندر دکھائی دے۔ فرمایا اتنی بڑی چھت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے جس کے اندر کوئی ستون نہیں ہے۔ فرمایا اس چھت کے اندر اربوں انسان ہیں، حیوان ہیں۔ فرمایا ندی نالے ہیں، جنگل ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ساری کی ساری چیزیں فرمایا اس چھت کے نیچے ہیں۔ اتنی بڑی چھت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے ٹھہرا دیا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر دیکھیں، کوئی بھی چھت بنانی پڑے تو اس کے لیے ستون کی ضرورت پڑتی ہے، پلر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ اتنی بڑی چھت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے ٹھہرا دیا ہے، جس کے اندر سیارے بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، سورج چاند بھی ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس چھت کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیں، اگر کوئی انجینئر ایسا ہو کہ کوئی عمارت جو 1000 فٹ کی ہو، اس کو وہ بغیر ستون کے، بغیر پلر کے بنا دیں تو لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور اس کی تعریف کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں خشک ہو جاتی ہیں کہ کیسا بہترین اس نے بنایا ہے اور کیسی بہترین عمارت بنائی ہے، کیسی بلندی اٹھائی ہے، اس کی تعریف کرتے لوگ نہیں تھکتے۔ لیکن فرمایا سوچو تو صحیح، سب کو دعوت فکر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر کہ اس آسمان کو دیکھو، کہیں کوئی پھٹن، کوئی دراڑ، کوئی کمی، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ فرمایا اس میں غور و فکر کرو، 1 بار 100 بار، فرمایا بار بار اس میں غور و فکر کرو۔ دنیا کے اندر فرمایا جو بھی تعمیر کی جائے، جیسے کہ بعض مساجد ایسی ہیں ان کے اندر کوئی ستون نہیں ہے، تو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیسی بہترین مسجد بنائی ہے، اس کے اندر ایک بھی ستون نہیں ہے، پلر نہیں ہے، کمال کر کے رکھ دیا۔ لیکن فرمایا آسمان کے اندر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی چھت کو بنا دیا ہے، لیکن دنیا کی بنائی ہوئی وہ چیزیں، فرمایا دیکھنے والا، ہر دیکھنے والا اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب اور نقص نکال سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی رہ گئی، یہ عیب ہے، لیکن فرمایا آسمان کے اندر، اس چھت کے اندر تمہیں کوئی عیب اور کوئی نقص اور کمی نظر نہیں آئے۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات،
اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ان ستونوں کے جن کو تم دیکھو، جو تمہیں دکھائی دیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا، فرمایا ستون تو ہیں، پلر تو ہیں، لیکن فرمایا تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ فرمایا دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں، دونوں مطلب اس کے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا بغیر ان ستونوں کے جن کو تم دیکھو، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہوئے، اس کا معنی تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر کیسے مستوی ہوئے، کیسے کھڑے ہوئے، کیسے قائم ہوئے۔ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ فرمایا سورج اور چاند کا جو کام ہے، فرمایا سورج صبح نکلتا ہے اور فرمایا شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ فرمایا لاکھوں ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اس کی فرمایا نکلنے کے اندر، غروب ہونے کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ چاند کا جو وقت متعین ہے اس کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آیا، اور ان کو کسی گریس کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے متعین کر دیا ہے ویسے ہی اس کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق یہ چل رہے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اللہ رب العزت نے کام میں لگا دیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر تک رواں دواں ہے اپنی منزل میں۔ فرمایا اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی، حیوانوں کی میعاد مقرر کی ہوئی ہے، فرمایا سورج اور چاند کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میعاد مقرر کی ہوئی ہے۔ فرمایا جیسے انسانوں کی میعاد ختم ہو جائے تو فرمایا یہ ختم، حیوانوں کی میعاد ختم ہو جائے وہ ختم، فرمایا ان کی بھی ایک میعاد ہے، جب ان کی میعاد ختم ہو جائے گی فرمایا یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، فرمایا سورج اور چاند ہر ایک اپنے مدار کے اندر چل رہا ہے، جو رفتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مقرر کی ہے اس رفتار کے مطابق سورج جو ہے وہ چل رہا ہے کہ اپنی منزلوں کے اندر جو منزلیں اللہ رب العزت نے مقرر کی ہیں فرمایا سال کے اندر وہ پوری کر لیتے ہیں، اور چاند کی فرمایا جو منزلیں مقرر کر رکھی ہیں فرمایا وہ مہینے کے اندر مقرر کردہ جو منزلیں ہیں ان کو پورا کر لیتا ہے، طے کر لیتا ہے۔ فرمایا جو رستہ، جو رفتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے فرمایا اس رفتار کے مطابق، اس رستے کے مطابق یہ رواں دواں ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر تک کے لیے رواں دواں ہیں۔ اور دیکھیں آسمانوں کے اندر کتنے ستارے اور سیارے ہیں، اور بعض سیارے تو ایسے ہیں فرمایا جن کی رفتار ہزاروں میل جو ہے وہ فی سیکنڈ کے اعتبار سے ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپس کے اندر ٹکرا گئے ہوں اور پاش پاش ہو گئے ہوں، آپس کے اندر ایک دوسرے کے رستے پہ آ گئے ہوں۔ ہزاروں سال سے یہ نظام چل رہا ہے، لاکھوں سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے، لیکن فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جبکہ دنیا کے اندر بنائی ہوئی چیزیں اور دنیا والوں کی، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں، ان کی رفتار ہی کیا ہے؟ فرمایا ان کی رفتار جیسے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کی رفتار 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، وہ بھی گھنٹہ ہوگی، لیکن فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ سڑکیں بنانے کے بعد اور حفاظت کے انتظامات کرنے کے باوجود بھی فرمایا روزانہ کے ایکسیڈنٹ ہیں، لیکن یہ نظام جو رب نے چلایا ہے، رب نے مقرر کیا ہے، اس کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور دنیا کے اندر دیکھیں ایسا ہوتا ہے جب ایک چیز بنتی ہے پھر اس سے دوسری چیز بنا دی جاتی ہے تو کہتے ہیں پہلی چیز تو بیکار تھی۔ جیسے گاڑیوں کے ماڈل آتے ہیں، ایک ماڈل آیا، جب دوسرا آیا کہتے ہیں وہ تو کچھ تھا ہی نہیں،
لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت جیسے بنایا ہے، کوئی تو اس کے اندر کمی اور عیب نقص نکال کے دکھائے، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک روا دوا ہے وقت مقرر تک کے لیے۔ یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ فرمایا کسی کو زندگی، کسی کو موت، کسی کو عزت، کسی کو ذلت، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، یہ سارے کے سارے کام اللہ کر رہے ہیں، وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید بھی ہوگی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو تو بنایا، لیکن کائنات کے بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گوشہ نشین ہو گئے، اس سے الگ ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے الگ نہیں ہوئے، گوشہ نشین نہیں ہوئے، بلکہ جو کچھ کائنات کے اندر ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے۔ فرمایا یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، یہ سارا کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بنایا، اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی۔ فرمایا وہ ذات جو پہلی مرتبہ ان چیزوں کو بنا سکتی ہے، کیا دوبارہ ان چیزوں کو نہیں بنا سکتی؟ تو اسی طرح فرمایا بنا سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا، فرمایا اس کی موت ہوگی، اور مرنے کے بعد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کریں گے۔ اس کا زندہ ہونا اور اس کا حساب کتاب دینا یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ، وہی ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا۔ اللہ اکبر۔ پہلے آسمان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اب زمینی نشانیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے دلائل، اور 5 چیزوں کا ذکر کیا، 5 زمینی نشانیوں کا ذکر کیا۔ پہلے فرمایا وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا، زمین کو پھیلایا۔ دیکھیں چادر کو بچھانا آسان ہے، پلنگ کو بچھانا آسان ہے، لیکن ایک گول چیز ہو اور اس کو پھر بچھا دیا جائے یہ بڑا مشکل ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ زمین تو گول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو گول تھی اس کو بھی بچھا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ، وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور فرمایا اس کے اندر پہاڑوں کو بنایا۔ دوسری زمین کی نشانی ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، زمین کو بچھانے کے بعد پہاڑ اس کے اوپر بطور میخوں کے گاڑ دیے، کہ اگر پہاڑوں کو بطور میخوں کے نہ گاڑا جاتا تو زمین کا کوئی حصہ ادھر سے نیچے چلا جاتا، کوئی حصہ ادھر سے اوپر ہو جاتا، تو فرمایا انسانوں کو تکلیف پہنچتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میخوں کے طور پر پہاڑوں کو گاڑ دیا کہ اب زمین حرکت نہیں کرتی، انسان اپنی ضروریات کو آرام سے زمین کے اوپر پورا کر سکے۔ وَأَنْهَارًا، اور دیکھیں پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کتنے دلائل ہیں، کہ بعض پہاڑ ایسے ہیں کہ جن کی چوٹیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برف کو جما دیا، برف کو جمع کر دیا انسانوں کے لیے پانی مہیا ہو سکے، پھر وہاں سے وہ برف پگھلتی ہے، پھر چشموں کے ذریعے سے پانی انسانوں کو مہیا ہوتا ہے، دریاؤں کے ذریعے سے، ندی نالوں کے ذریعے سے انسانوں کو پانی مہیا ہوتا ہے، اور وہ بھی چوٹیوں کے اوپر جا جمائی تاکہ کوئی گرد و غبار اور کوئی مٹی اس پر نہ پڑ سکے۔ اور پھر پہاڑوں کے اندر معدنیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹرول کو رکھ دیا، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے چاندی کو رکھ دیا۔ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہریں بنائی، دریا بنائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر فرمایا وَأَنْهَارًا، یہ دریا اور سمندر بنائے۔ فرمایا دیکھا جائے تو انسانوں نے بھی اس کے اندر کوشش کی ہے، لیکن فرمایا آپ دیکھیں دریاؤں کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں، یہ کس نے بنائے ہیں، ان کے اندر کس نے کاریگری کی ہے؟
فرمایا یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ فلاں دریا ہے، یہ فلاں دریا ہے، ان کے راستے کس نے بنائے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ دریاؤں کا نظام، سمندروں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور دیکھیں یہ چشمے، دیکھیں چشمے، بعض اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے نیچے چشمے رکھ دیے، اور چشموں کو دیکھیں، ان میں سے زمزم کا چشمہ، اللہ اکبر، کیسا چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیا، اور ایسے ملک کے اندر جاری کیا جہاں پر کوئی نہر نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں ہے، اور پھر اور چشمہ ہے ہی نہیں، پانی کا نظام نہیں ہے، لیکن زمزم کا چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا۔ اور کیسا چشمہ جاری کیا؟ 5 لاکھ سال، فرمایا اس سے بھی اوپر گزر جائیں، اس کے باوجود اس کا پانی ختم نہ ہو۔ اور کتنے حاجی جو ہے حج کے موقع پر جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں سے پانی بھر کر لاتے ہیں، اور عمرہ دیکھیں رمضان شریف کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں، سب کو وہیں سے پانی مہیا ہو رہا ہے، لیکن اس کا پانی جو ہے آج تک بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ فرمایا چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیے ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، فرمایا ہر قسم کے پھلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جوڑے بنا دیے۔ یغشی اللیل النہار، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فرمایا ہر قسم کے پھلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ 100 سال اور 150 سال پہلے تک انسان یہی سمجھتا تھا کہ جوڑے جوڑے بس مرد و عورت کے اندر، انسانوں کے اندر ہیں یا حیوانوں کے اندر ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر سائنس نے ترقی کی، سائنس نے کہا کہ نہیں، ہر چیز کے اندر جوڑے جوڑے ہیں، پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر، باغات کے اندر، ان کے اندر بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ تو وہ بات جو قرآن کریم 14 صدیاں پہلے بتا چکا تھا، سائنس آج وہاں پر پہنچ رہی ہے۔ فرمایا یغشی اللیل النہار، وہ رات کی چادر کو دن پر اڑا دیتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور دلیل ہے۔ فرمایا دیکھیں جیسے ہی دن نکلتا ہے، سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کو روشن کیے ہوتا ہے، روشنی پھیلی ہوتی ہے، پھر اچانک سورج رواں دواں ہے، غروب ہونے کے قریب ہے، وہ روشنی جس نے سب چیزوں کو منور کر رکھا تھا، روشن کر رکھا تھا، وہ روشنی ایسا سامان پڑنا شروع ہوگی، سورج غروب ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو گویا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تاریکی کا ایک شامیانہ لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ جو دن کی روشنی تھی وہ ختم ہو گئی، اب جو ہے تاریکی چھا گئی۔ اور اللہ کی قدرت کی دلیل دیکھیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ادھر سے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دن بڑا نہیں ہے، دن کی روشنی بڑی نہیں ہے، کوئی چیز بھی بڑی نہیں ہے، سورج بڑا نہیں ہے، بس بڑی ہے تو اللہ کی ذات بڑی ہے۔ اور پھر جیسے ہی صبح صادق ہونے لگتی ہے اور اس وقت پھر یہ تاریکی چھٹنا شروع ہوتی ہے، اس وقت بھی پھر مؤذن آواز دے رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کیسا ایک نظام ہوتا ہے، کیسا ایک نظارہ ہوتا ہے، جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے اور ایسا ایسا وہ رات کی تاریکی جو ہوتی ہے، وہ چادر وہ چھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور دن کی روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تو اس کا جا کر مشاہدہ سمندروں میں اور دریاؤں پہ جا کر کرتے ہیں کہ عجیب نظارہ ہوتا ہے اس کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ یغشی اللیل النہار، فرمایا رات کی تاریکی کی چادر فرمایا دن کی روشنی پہ پھیلا دیتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور اللہ کی ان قدرت کے دلائل کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں کہ واقعتاً اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو سارا یہ نظام چلا رہا ہے، سب کچھ کر رہی ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، فرمایا زمین کے اندر مختلف ٹکڑے ہیں جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں۔ فرمایا زمین کے اندر مختلف ٹکڑے ہیں، بعض سرسبز ہیں، بعض فرمایا خشک ہیں، اور بعض سنگلاخ ہیں، اور بعض ریتلے ہیں، رتیلے ہیں، ان کے اندر ریت ہی ریت ہے۔ فرمایا
یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ٹکڑے مختلف پیدا کیے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، بعض کے اندر تو فرمایا اگانے کی صلاحیت ہے، اور بعض زمین کے ٹکڑوں کے اندر پیداوار کی اگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، فرمایا انگوروں کے باغات، وَزَرْعٌ اور کھیتیاں، وَنَخِيلٌ صِنوان اور فرمایا کھجور، فرمایا جو دوہرے تنے والے ہوتے ہیں، وغیر السنوان اور اکہرے تنے والے ہوتے ہیں۔ کھجور کے بعض درخت وہ ہوتے ہیں فرمایا نیچے سے بھی ایک تنا، اوپر تک ایک ہی تنا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نیچے سے نکلے گا ایک تنا لیکن اوپر جا کر 2 ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے۔ یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور کھجور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسمیں پیدا کی، جیسے کہ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ عرب کے لوگوں نے یہ بتلایا کہ کھجور کی 1000 قسمیں، اور فرمایا ان میں سے آپ جانتے تو ہیں کہ عجوہ کھجور جو ہے اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے اس کا نام، لیکن ایک کھجور کا نام فرمایا سکری ہے، اور سکری کے اندر پھر اور مختلف قسمیں ہیں۔ فرمایا سکری کی ایک قسم ایسی ہے جو 3000 ریال کی، اس وقت 8 سال پہلے وہ بتلا رہے تھے کہ 3000 ریال کی 1 کلو ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وہ بازاروں کے اندر بیچی نہیں جاتی بلکہ بادشاہوں کو، بڑے بڑے رئیس لوگوں کو بس وہ تحفے کے اندر بھیجی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے یہ۔ یسقا بماء واحد، فرمایا ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ فرمایا پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن فرمایا پانی ایک ہونے کے باوجود، زمین ایک ہونے کے باوجود، روشنی ایک ہی حاصل کرنے کے باوجود، لیکن ان کے جو پھل ہیں ان کا ذائقہ مختلف ہے، کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے۔ تو فرمایا یہ سب اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم بعض کو بعض پر ذائقے کے اندر فضیلت دے دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اور عقل بھی وہ جس کے ذریعے سے انسان آخرت بنائے۔ وگرنہ عقل تو 2 قسم کی ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کو ہی سوچا جائے، دنیا کے مفاد کو ہی سوچا جائے۔ فرمایا یہ عقل اس سے عبرت حاصل نہیں کرے گی، بلکہ فرمایا عقل وہ جو کہ دنیا کے کاموں کے اندر بھی آخرت کا پہلو نکال لے اور آخرت بنانے کی فکر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فرمایا یہ عقل والے لوگ جو ہے غور و فکر کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ سارا نظام جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جس کے اندر زمین ایک ہے اور فرمایا پانی ایک ہے اور اس کے باوجود روشنی بھی ایک ہے، لیکن پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، درخت قریب قریب کھڑے ہیں، ایک درخت کے اوپر میٹھا پھل ہے، دوسرے درخت کے اوپر جو ہے وہ کھٹا پھل ہے، بلکہ اسی درخت پر اگر دیکھا جائے تو ایک طرف سے توڑیں تو میٹھا پھل ہے، دوسری طرف سے توڑیں تو کھٹا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ فرمایا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے۔ واقعتاً اگر قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے سمجھنے سے واقعتاً قرآن سمجھ آتا ہے اور اللہ کی قدرت کے دلائل سمجھ میں آتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو بھی صحیح معنی میں اپنی ذات پر ایمان اور یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، درس قرآن کو قبول و منظور فرما، جتنے حضرات شریک ہیں سب کی شرکت کو قبول و منظور فرما، جو کمی کوتاہی ہو گئی اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ جو اچھائیاں ہیں وہ تیری طرف منسوب ہیں، اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں نیک بنا، قرآن والا بنا، ایمان والا بنا، دین والا بنا، دین والوں کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، ان کا خادم بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین۔ جزاک اللہ۔